الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وشفيع أمرنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأنزل المقعد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسقط بعده أبدا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وآل محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ التحیات الطیبات الصلوات للہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ التحیات للہ الطیبات الصلوات للہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ التحیات المبارکات الصلوات الطیبات للہ سلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ بسم اللہ وباللہ التحیات للہ والصلوات الطیبات السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اسأل اللہ الجنۃ واعوذ باللہ من النار آمین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میری اسلامی بہنیں، خاص طور پہ پاکستان کے اندر موجود مختلف شہروں میں احباب اور مستورات میری مخاطب ہیں، جن میں کراچی میں احباب موجود ہیں، مستورات موجود ہیں، اس طریقے سے لاہور، اسلام آباد، پشاور، ملتان، ساہیوال اور اکاڑا،
ان شہروں میں تقریباً احباب اور مستورات اپنے مقام پر موجود اور جمع ہیں۔ سب سے پہلے سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ حضرات اپنی گناہ گو مصروفیات میں سے وقت نکال کے اس دینی اور روحانی مجلس کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ خاص طور پہ مستورات اپنے گھر کے بکھیڑوں سے فارغ ہو کر پہنچتی ہیں، سب قابل قدر ہیں، اور مقصد ایک ہی ہے کہ اللہ کو پانا چاہتے ہیں، ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ اللہ مل جائے، کبھی ایک در پہ کبھی دوسرے در پہ، کبھی ایک سجدے میں کبھی ایک رکوع میں گرتے ہیں اور ادھر ادھر دوڑتے ہیں، روحانی اور دینی مجلسوں کی طرف بھاگتے ہیں۔ وہی بات ہے جو قرآن نے کہا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف بھاگو، اللہ کی طرف بھاگو۔ آج ہم اللہ کے غیر کی طرف بھاگتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہر چیز کی طرف بھاگتے نظر آتے ہیں۔ دنیا کا مال و متاع ہو، یا دنیا کے منصب و عہدے ہوں، یا دنیا کے رعنائی اور حسن و جمال ہو، ہر طرف بھاگتے نظر آتے ہیں، بلکہ کائنات اور کائنات کے ایک ایک ذرے کی طرف بھاگتے نظر آتے ہیں۔ اور جو پیغام اللہ نے قرآن میں دیا کہ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو تو اللہ کی طرف بھاگو، تو اللہ کی طرف بھاگنا، اللہ کی طرف دوڑنے کی دوڑ ختم ہو گئی ہے۔ تو قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جو آج کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں کہ جہاں مادیت ہی مادی کا افریط ہر طرف پھیلا ہوا ہے، اس میں لوگ سب مادیت کی نفی کر کے ایک نہ نظر آنے والی ذات کی طرف دوڑتے ہیں، ایک نہ نظر آنے والی خدا کو ڈھونڈتے ہیں، ایک نہ نظر آنے والے اللہ کی طرف دوڑ لگا رہے ہیں۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، تاکہ اللہ کو پالیں اور اللہ کے آغوش میں پہنچیں اور اللہ میں اپنے آغوش میں لیں۔ تو بہرکیف اس کے علاوہ دنیا بھر میں جو احباب رحم ٹی وی کے ذریعے سے جو ہمیں سن رہے ہیں وہ سب میرے مخاطب ہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ ماہانہ یہ مجلس ہوا کرتی ہے اور پاکستان کے مختلف شہروں کے اندر احباب اور مستورات جمع ہو کے وہ ایک مقام پہ الحمدللہ مجھے سنتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو احباب مستورات رحم ٹی وی کے ذریعے سے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ کسی بھی طریقے سے ہمارے ساتھ جائن ہیں، سب جو ہے قابل مبارکباد ہیں کہ اللہ کی بات سن کے اللہ کو پانا چاہتے ہیں۔ اور یہ ہماری یہ ساری کی ساری محنت کا مد نظر ہے کہ ہم اللہ سے اللہ کو مانگ لیں، اللہ سے اللہ کو مانگ لیں، اللہ سے اللہ کے غیر نہ مانگیں۔ اللہ سے اللہ کے غیر مانگنا گویا کہ اللہ کی بڑائی اور کبریائی کی گویا کہ ایک گناہ جو بے اعتنائی ہے کہ ہم اللہ کے پاس پہنچ کے اللہ کے سامنے دست دراز کر کے اور مانگا تو کیا مانگا؟ اللہ کے غیر مانگا، دنیا مانگی، کائنات مانگی، کائنات کی دولتیں مانگی، رب کائنات نہ مانگا۔ اس اللہ کو جب پا لیا تو ساری کائنات قدموں میں ہے۔ بس یہی ساری ہماری اس دوڑ دھوپ کی جو ہے وہ اصل ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس دوڑ دھوپ کو استقامت کے ساتھ اور صدق و اخلاص کے ساتھ لے کے چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج مورخہ 28 جون سن 2026 بروز اتوار بمطابق امریکہ میں مرکز اسلام مکہ مکرمہ کی مطابق آج جو ہے وہ 13 محرم الحرام سن 1448 ہجری ہے۔ ظاہر ہے کہ امریکہ اور یورپ میں ہم نے مکہ مکرمہ کو مرکز بنا رکھا ہے، لہذا مکہ مکرمہ میں جو بھی اسلامی تاریخیں ہوتی ہیں اسی کے مطابق ہم امریکہ میں عمل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ امریکہ کا جو مرکز یہاں سے ہمیں مکہ مکرمہ سے بہتر کچھ نہیں ہے، لہذا مکہ مکرمہ کے مطابق 13 جو محرم الحرام ہو چکی ہے اور 1448 ہجری ہے۔ سب سے پہلے یہ بات قابل مبارکباد ہے آپ سب کے لیے کہ نیا اسلامی سال سن 1448 ہجری کا آغاز ہو چکا ہے اور اس کا پہلا مہینہ محرم الحرام کا وہ رواں دواں ہے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ تقریباً آج 13 محرم الحرام تک بات پہنچ چکی ہے اور آپ کے پاکستان میں غالباً جو ہے 12 محرم الحرام ہے، تو یہ مہینہ بھی رواں دواں ہے محرم کا۔ اور عجیب بات یہ ہے اسلام کے اس سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہوتی ہے اور اس کے اختتام جو ہے ذوالحجہ پر ہوتا ہے۔ محرم سے یہ سال شروع ہوتا ہے اور ذوالحجہ پہ ختم ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس سال کا آغاز ہوتا ہے محرم سے تو محرم کے اندر ہم دیکھتے ہیں قربانیاں نظر آتی ہیں، اس میں خون شہادت نظر آتا ہے، اور یہ سال اپنی ابتدا میں ہی خون شہادت سے رنگین نظر آتا ہے۔
چاہے آپ جانتے ہیں کہ یکم محرم الحرام یعنی پہلی تاریخ اس سال کی اور پہلے مہینے کی پہلی تاریخ میں فاروق اعظم کی شہادت فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت عمل میں آتی ہے، جن کے بارے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو کانا بعدی نبی لکانا عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا بالفرض والمحال تو عمر ہوتا، کیونکہ عمر کے اندر وہ انتظامی صلاحیتیں، وہ جو ہے وہ اندرونی جو کمال موجود ہے کہ جو گویا کہ انبیاء کو دیا جاتا ہے۔ اگر نبوت جاری ہوتی تو میرے بعد عمر نبی ہوتا۔ اتنا بڑا اسلام کا ستون وہ محرم کی پہلی تاریخ کے اندر جو ہے گویا کہ خون شہادت سے رنگین ہوا۔ اس کے بعد اسی محرم کے عاشورہ پہ پہنچتے 10 تاریخ میں تو شہید اعظم کی شہادت ہوتی ہے۔ پہلے فاروق اعظم کی شہادت ہوئی، جو کفر اور باطل کے، کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی شخصیت اور وہ شاندار شخصیت کہ جن کے اپنے دور خلافت میں اسلام دور دور تک پھیلا، زبردست اسلام نے ترقی کی۔ پھر 10 تاریخ جب عاشورہ آتا ہے، 10 تاریخ کو شہید اعظم، اتنی بڑی شہادت امام حسین علیہ السلام کی عمل میں آتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن حسین میرے بیٹے ہیں، حسین میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم کا ٹکڑا کہہ دیں تو بات ہی ختم ہو جاتی ہے، سارے فضائل پیچھے رہ جاتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے گویا کہ بدن کا ٹکڑا کہتے ہیں، اور ان کے ساتھ الطاف کریمانہ جو محبتیں ہیں وہ بھی دیدنی بے نظیر ہیں۔ بارکیف اس شہید اعظم کی شہادت جو ہے عاشورہ کے اندر، تو دیکھو شروع ہی کی تاریخوں کے اندر محرم میں خون شہادت سے یہ اسلام رنگین نظر آتا ہے۔ پھر آخری مہینہ ذوالحجہ کے جب آتا ہے، اختتام پر جب بات پہنچتی ہے تو اس کے اندر عفیف اعظم کی شہادت، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عفیف اعظم جن کو عفت و پاک دامنی کا ایسا سرٹیفکیٹ اور ایسی سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھی ہے کہ یہ عثمان تو وہ ہیں کہ جن سے جبرائیل فرشتہ بھی حیا کرتا ہے، تو میں اپنی پنڈلیاں کیوں نہ ڈھانپوں؟ تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بھی ان سے حیا فرماتے ہیں۔ یہ وہ عثمان غنی ہیں، یہ عفیف اعظم، یہ ان کی شہادت ذوالحجہ کے اندر عمل میں آئی۔ تو گویا کہ شہادت کے خون سے یہ سال کی ابتدا رنگین ہے، اور شہادت کے خون پر یہ سال کی انتہا ہے۔ ابتدا اور انتہا گویا کہ خون شہادت سے رنگین، اور خون شہادت کا مطلب ہے کہ اپنے بدن کی، اپنی جان کی قربانی دے رکھی ہے، کہ قربانیاں دو ہی ہوتی ہیں، یا مال کی قربانی ہوتی ہے، جان کی قربانی ہوتی ہے۔ تو جسم و جان کی قربانی یہ سب سے بڑی قربانی، تو گویا ہے کہ ابتدا بھی قربانی سے، انتہا بھی قربانی پر۔ اس سے ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ دین اسلام کی حقیقت اور روح یہ قربانی سے عبارت ہے۔ ہر بندہ اپنے اپنے درجے میں جو قربانی پیش کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی درجے میں اس کو قربت اور تعلق مع اللہ نصیب فرماتے ہیں۔ بات قربانی کی ہے، بھلے عبادتوں کے ذریعے سے ہو، بھلے جو سخاوتوں کے ذریعے سے ہو، بھلے جو انسان کے اپنے کلام کے ذریعے سے ہو یا اپنے کام کے ذریعے سے ہو، لیکن دین اسلام کے لیے قربانیاں ہیں، قربانیاں دینی پڑتی ہیں، بغیر قربانی کے نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اپنے درجے کے مطابق قربانی لیتے ہیں۔ انبیاء کی شان اونچی، ان کی استعداد اور تحمل بھی اونچا، تو قربانیاں بھی اونچے درجے کی ان سے لیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی شخصیت دیکھیں، 950 سال دعوت دیتے رہے ہیں، 100 آدمی بھی دعوت اسلام کا قبول کر داخل نہیں ہوئے، بڑی مشکل سے 80-85 لوگ دار اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے انبیاء کی قربانیاں، پھر قوم کی طرف سے ان پر جو قربانیاں ٹوٹی ہیں، جو ان کے اوپر جو آزمائشیں ٹوٹی ہیں، اس کی کوئی نظیر نہیں۔ اور خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، وہ تو فرماتے ہیں کہ مجھے جو مجاہدات اور ریاضات اور جو مصائب جو ہے اس میدان نبوت میں آئے ہیں، ایسے کسی کو نہیں آئے۔ سب سے زیادہ بلائیں اور جو مصائب اور حالات مجھ پر گزرے ہیں، اس قوم نے مجھے اس قدر ستایا۔ اور خود فرما دیا اشد الناس بلان الانبیاء، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ اگر کوئی آزمائش میں
کوئی لوگ پڑھتے ہیں، کوئی طبقہ ہے، تو انبیاء کا طبقہ، ان پر سب سے زیادہ آزمائشیں ٹوٹتی ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں انبیاء کو دینی پڑتی ہیں۔ ان قربانیوں کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دین کو سینچتے ہیں۔ انبیاء نے اپنے خون شہادت تک پیش کر دیے، اور انبیاء کے ان خون شہادت سے اللہ تبارک و تعالیٰ دین حق کو سینچتے ہیں۔ تو یہ وہ دین وہ ہے جو خونوں کے ساتھ سینچا جاتا ہے، یا مجاہدے کے پسینوں کے ساتھ سینچا جاتا ہے، بغیر قربانی کے نہیں ہے۔ اس لیے راحتیں اور عافیت و جنتوں میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن کے لیے وہ جنتیں سجا رکھی ہیں۔ تو دیکھیں دین اسلام جو سارے دینوں کے بعد آخری دین، اور اس کے بعد اب کوئی دین نہیں ہے، اور یہ کامل و مکمل دین کہ خود اللہ تبارک و تعالی اعلان کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اور اپنی نعمت تم کو پوری کر دی ہے، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ تو گویا کہ یہ اتمام دین ہو چکا، دین مکمل کر کے جامع دین دین اسلام جو پیش کر دیا، اور اللہ تبارک و تعالی اس دین اسلام کو پسند فرمایا۔ ادیان سماویہ تو بہت چلتے رہے، لیکن دین اسلام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ، اور اللہ ہی تبارک و تعالیٰ اس کو کامل اور مکمل کر کے انسانیت کو دیا۔ اور اس دین اسلام کی ابتدا آپ نے دیکھا ہے سال کی وہ قربانی سے، خون شہادت سے رنگین، اس کی انتہا وہ خون شہادت سے رنگین۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین قربانی مانگتا ہے، قربانی مانگتا ہے، اور قربانی کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ کسی اہل دل نے بڑی اچھی بات کی، کہا کہ پیاز بھی اگر قربانی دینے کے لیے تیار نہ ہو تو وہ بھی شاہی دسترخوانوں پر سجایا نہیں جاتا۔ اگر پیاز کا کہ میں کٹنے کو تیار نہیں ہوں اور ٹکڑے بننے کو تیار نہیں ہوں، مجھے ایسے کہ ایسا رکھا جائے، تو پھر میں اس کو بھی اسٹوریج کے اندر ڈالے رکھا جاتا ہے، اس کو بھی لا کے 10 شاہی دسترخوانوں پہ سجایا نہیں جاتا۔ بادشاہ ان کو اٹھا کر اپنے منہ کا لقمہ نہیں بناتے، کیوں؟ کہ قربانی دینے کو تیار نہیں ہے۔ جب ایک پیاز اپنی قربانی دیتا ہے اور اپنے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کرا لیتا ہے وہ تو بادشاہ کے منشا کے لیے، تو وہ بادشاہ بھی اس کو دسترخوانوں پہ سجاتا ہے۔ تو جب انسان اپنی جانوں کی قربانیاں دینے کے لیے اس بادشاہوں کے بادشاہ کو حضور پیش ہو جاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان شہیدوں کو وہ انعام عطا کرتے ہیں کہ جو انعام طاقتوں اور دولتوں سے حاصل نہیں کیا جاتا، اور وہ انعام یہ کہ باوجود اس کے وہ شہید کر دیے گئے، باوجود اس کے جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، باوجود کے خون شہادت میں لت پت ہو گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ نص قطعی میں اعلان کر دیتا ہے ان کو کوئی مردہ نہ کہے، یہ زندہ ہے۔ لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ان کو مردہ نہ کہنا، یعنی آپ کے کلام کو پابندی لگا دی، آپ کی زبان پر پابندی لگا دی، مردہ نہ کہنا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تم گمان بھی نہ کرنا کہ یہ جو وہ مر گئے ہیں، یہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ اب دیکھیے شہید کو جو ہے وہ اس کے بارے میں زبان اور گمان دونوں پر پہرے لگا دیے کہ ان کو مردہ نہیں کہنا، لہذا شہید کو شہید کہتے ہیں۔ حضرت فاروق اعظم شہید ہو گئے، حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے۔ اب دیکھو یہ شہادت، شہید، اور شہید کا معنی حاضر موجود۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نص قطعی اتار دی ان کے لیے، ایسا انعام دے دیا کہ ان کو ایسی حیات جاودانی عطا کر دی گئی ہے کہ جو دولتوں اور طاقتوں سے حاصل نہیں ہوتی، اتنا اونچا انعام۔ اور پھر یہ تو دنیا کے اندر یہ انعام، باقی آخرت کے اندر جنتوں کے جو اعلیٰ درجے شہداء کے لیے رکھے اس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب قربانی، اب جس درجے کی قربانی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسی درجے میں اپنی قربت عطا کرتے ہیں۔ ظاہر آج ہم کمزور ہیں، ہم کمزور سے اللہ معمولی قربانیاں لیتے ہیں اپنے اپنے درجے کے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قربانیاں، اللہ اکبر، اسلام کا زمانے میں سکہ بٹھا دیا۔ اپنی مثال آپ ہے یاران مصطفیٰ، تو گویا کہ ان کی قربانی اسی درجے کی۔ ظاہر ہے کہ ویسی قربانیاں تو آج ہم سے دین اسلام نہیں لے رہا کہ گھروں کو چھوڑ کے اب جنگلوں میں نکل جاؤ، افریقہ کے جنگلوں میں جا کے لا الہ کا کلمہ پہنچا دو۔
نبی فرماتے جو مجھے سن رہے ہیں وہ پیغام ان تک پہنچا دے جو غائب ہیں، فَلْيُبَلِّغْ شَاهِدُ الْغَائِبَ، کہ جو موجود ہیں وہ ان کو پہنچا دے جہاں موجود نہیں ہیں۔ لہٰذا پھر آپ نے دیکھا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ جن کی ولادتیں مکے میں ہو رہی ہیں، مدینے میں ہو رہی ہیں، جب ان کی قبریں اٹھائی تو کوئی افریقہ کے اندر سو رہا ہے، کوئی ہند کی سرزمین پر سو رہا ہے، کوئی دنیا کے دوسرے خطوں میں سو رہا ہے، ان کی قبریں پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں بنی۔ کیوں کہ رسول اللہ کا وہ پیغام حق لے کر پہنچے، گھر بار چھوڑ دیے، بیوی بچوں کی قربانیاں دے دیں، لیکن اللہ کے نبی کے دین کے لیے قربان ہو کر دوسری دنیا کے اندر جا بسے۔ صحابہ نے اس درجے کی قربانی، اور آج ظاہر ہے اس درجے کی قربانی ہم سے نہیں دی جا رہی۔ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت آپ دیکھتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، جگر گوشہ بطول ہیں، کتنی بڑی قربانی۔ امام الانبیاء کے نواسے، براہ راست نواسے، اور کربلا کے میدان میں کتنی بڑی قربانی پیش کرنی پڑی۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ جب ایسا کر و بلا پڑ گیا، ایسا رن پڑا مصائب کا، اور ایسی مصائب کی چکی چلی، تو جناب قربانی دینی پڑتی ہے۔ جب قربانی دی ہے تو پھر دیکھو ظاہر ہے کہ اس قربانی کے نتیجے میں دین اسلام زندہ ہوا۔ تو کہنے کا مقصد قربانی تو درجے، اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے قربانی۔ اور آج ہم سے کوئی بڑی قربانی نہیں مانگی جاتی، آج تو ہم سے تھوڑا سا وقت کی قربانی مانگی جاتی ہے۔ اجی نماز کے لیے وقت نکال لیجئے، اجی روزے کے لیے وقت نکال لیجئے، اب زکوٰۃ کے لیے کچھ مال نکال لیجئے، اجی حج کے لیے تھوڑا سا وقت نکال لیجئے۔ اور وہ بھی آج کے زمانے میں راحت و آرام کے اسباب اس قدر ہیں کہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ یار میں وقت کا بادشاہ تو نہیں ہوں کہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں پہلے زمانے کے بادشاہ، جن کی بادشاہوں کے آج چرچے ہم کرتے ہیں، ان کو ایسی راحت و آرام والی زندگیاں نصیب نہیں ہیں جیسی آج ہمیں نصیب ہے، اور شکر کرتے ہیں کہ یار ہمیں تو یا اللہ تو نے بادشاہوں سے بڑھ کر زندگی عطا کر رکھی ہے۔ اس وقت کے بادشاہ تو گھوڑوں پر، خچروں پر، اونٹوں پر سفر کر رہے ہیں، اونٹوں پر بیٹھنے کی مشقت، ہاتھیوں پر بیٹھنے کی مشقت ہے، اور سارے مادیت کے سامان بھی، ہر چیز مینول۔ اور آج چراغ نہیں ہے، آج وہ چراغ نہیں، آج تو ایک بٹن دبائے فانوس آن ہو جاتے ہیں، ایک بٹن دبانے میں جگمگ ہو جاتا ہے، اور آپ کا گھر ایک محل سے بڑھ کر چمکتا ہے۔ پہلے زمانے میں تو موم بتی اور چراغوں سے کام لیا جا رہا ہے، وہ لالٹینوں سے کام لیا جا رہا ہے۔ تو لیکن گویا کہ آج کا انسان اگر اس کو غور کرے تو وہ اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ میری زندگی تو پہلے زمانے کے بادشاہوں سے بھی بڑھ کر ہے۔ اللہ نے مجھے بادشاہوں سے بڑھ کر زندگی عطا کی۔ اور میں اکثر اپنے بچوں کو کہا کرتا ہوں کہ بادشاہوں سے بھی زیادہ راحت و آرام والے اسباب دے رکھے ہیں، بادشاہوں سے بھی بڑھ کر زندگی، ماکولات و مشروبات کے دسترخوان، ملبوسات کے ذخیرے، رہنے سہنے کے مکانات کے محلات، اتنی نعمتیں۔ ہم تو پہلے زمانے کے بادشاہوں سے بھی شاندار زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر بھی اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہیں، پھر بھی ففروا الی اللہ، اس پیغام کو سننے کو تیار نہیں کہ اللہ کی طرف دوڑے، پھر بھی دولت کی طرف دوڑ رہے ہیں، پھر بھی وہ سند و حرفت کی طرف دوڑ رہے ہیں، کائنات کی طرف دوڑ رہے ہیں، رب کائنات کو دیکھ ہی نہیں رہے، جس نے اتنا کچھ عطا کر رکھا ہے اس کی شکر و عبادت کی طرف دوڑ نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز کے 2 سجدے نہیں دیے جاتے، سال کے وہ چند روزے نہیں رکھے جاتے، زکوٰۃ کا تھوڑا سا مال ہی نکالا جاتا، اور حج کے لیے تھوڑا سا لبیک کے نعرے لگائے نہیں جاتے۔ ہمیں تو اتنی سی قربانی مانگی، اور وہ بھی ہم سے نہیں ہو رہی۔ اور اگر وہ اس قربانی کی بات آ جائے تو کیا بنے گا؟ اس قربانی کی بات آ جائے تو کیا بنے گا؟ انسان کہیں کا نہیں رہے گا۔ آج بہت سے لوگ سوچتے ہیں رسول اللہ آج ہوتے، ہو بس ہم تو ان پہ جانے دیتے تھے۔ نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں ایک مجلس میں، اور احباب بھی بیٹھے ہیں، تو غالباً بیٹے نے کہا کہ ابا جان ہم رسول اللہ کے زمانے میں ہوتے تو ہم رسول اللہ پر ایسے قربان ہو جاتے کہ دنیا دیکھتی۔ تو حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا نہیں، وقت کی بات ہے، اگر تم اس زمانے میں ہوتے، اور ہم نے وہ زمانہ گزارا ہے۔ فرمایا غزوہ تبوک کا موقع تھا، اور تبوک کے لیے ہم جا رہے ہیں،
اور راستے میں توشہ کھانا ہے. توشے کی حالت یہ تھی، ایک کھجور ہوتی تھی جو 10 لوگوں میں تقسیم ہوتی تھی. ایک آدمی منہ میں ڈال کے اس کو چباتا کھاتا نہیں، تھوڑی سی مٹھاس حاصل کر کے دوسروں کو دے دیتا تھا. دوسرا تھوڑی سی منہ میں ڈال کے تھوڑی سی مٹھاس حاصل کر کے تیسروں کو دیتا. 10 آدمیوں میں کھجور گھومتی، یہاں تک کہ گٹھلی رہ جاتی، اس گٹھلی کو چوستا، دوسروں کو دیکھتا، دوسرا چوستا، یہاں تک کہ گٹھلی بھی ختم ہو جاتی. فرمایا ہمیں اس کھجور کی قدر اس وقت آتی جب وہ گٹھلی بھی نہ رہتی. ہم سوچتے ہوئے کھجور جو چوس رہے تھے وہی بڑی نعمت تھی، اب تو جو گٹھلی جس کو چوسا وہ گٹھلی بھی نہیں رہی. کہا کہ بیٹا کہنا آسان ہے، بات وہی ہے اور حقیقت ہے. آج ہم نعرہ تو بڑا لگا دیں گے، اجی ہم بڑے عاشق رسول ہیں، اجی آج رسول اللہ ہوتے تو ہم یہ کرتے، انہیں کچھ بھی نہ کرتے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہمارا تو مشاہدہ تجربہ ہے. کتنے لوگ ہیں جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آ کے فرما دیتے ہیں کہ داڑھی رکھ لے، تجھے میرے جیسے اس چہرے سے کیوں چیڑ ہے، تو داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ تو میری داڑھی رکھ، میری سنت کو اپنے چہرے پہ سجا. وہ صبح کو اٹھتا ہے، جی میں نے خواب دیکھا رسول اللہ نے ایسے فرمایا. کسی مولوی کے پاس، مفتی کے ساتھ، کسی دیندار کے پاس جا کے کہتا ہے جی میں نے یہ خواب دیکھا. کہا کہ ماشاءاللہ، من رآنی فقد رآنی، نبی نے فرمایا جسے مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا. فإن الشیطان لا يتمثل بی، کیونکہ شیطان میری مثل میں نہیں آ سکتا، اسے مجھے ہی دیکھا ہے. کیونکہ نبوت پر ایسا پہرا اللہ تبارک و تعالی نے لگا رکھا ہے کہ شیطان آپ کے سراپے میں آ کر کسی کے دین ایمان کو اچک نہیں سکتا، دین و ایمان کو اچک نہیں سکتا. یہ نبوت پر ایسا پہرا ہے. بلکہ اس سے بڑھ کر ایک عجیب بات میں کہتا ہوں، میرا جو مشاہدہ تجربہ ہے، آپ کا ہو سکتا ہے کوئی اور مشاہدہ تجربہ ہو، میرے علم میں جہاں تک آیا دنیا میں بڑے بڑے پاگل بھی آئے ہیں، بغیر سر پھرے بھی آئے، پاگل ہو جاتے ہیں، دیوانے ہو جاتے ہیں. پاگل پن میں وہ دنیا کے ہر عہدے کا تو دعویٰ کریں گے کہ میں وقت کا گورنر ہوں، اجی میں وقت کا وزیر اعظم ہوں، اجی میں اسی علاقے کا ہیڈ ہوں، بڑے بڑے کریں گے. لیکن آج تک کسی پاگل دیوانے نے یہ نہیں کہا کہ میں نبی ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں وقت کا نبی ہوں، اجی میں نبوت کی اس کو فائز ہوں. کسی نے اس پاگل پن کے اندر بھی یہ الفاظ نہیں کہے. بڑے بڑے پاگل دنیا میں آئے. کیا بات ہے، اللہ نے نبوت پر ایسا پہرا لگا رکھا ہے. کیونکہ پاگل جب نبوت کا دعویٰ کرے گا تو پاگل پن میں جو حرکتیں کرے گا اس نبوت کے لیے وہ ظاہری ایک داغ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کے زبان سے پاگل پن میں ہی بھی جملہ نہیں نکلواتا کہ میں نبی ہوں، چاہے کہ حقیقت میں نبی ہو. کیونکہ نبی کے بعد تو نبوت ختم ہو چکی ہے، ختم نبوت کا تاج آپ نے پہن لیا ہے، نبوت کے سارے کمالات آپ کی ذات پہ ختم ہو چکے ہیں. اب ادنا کمال بھی ایسا باقی نہیں رہا کہ جس کے ظاہر کرنے کے لیے کوئی نبی لانا پڑے، ضرورت ہی نہیں، نبوت ختم. اب اگر نبوت کی استعداد کی شخصیت اگر چاہیے قتل دجال کے لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرانا نبی لے کے آ رہا ہے، نیا نبی نہیں ظاہر کر رہا. اگر گنجائش ہوتی نئے نبی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ قتل دجال کے لیے نئے نبی کو لے آتا. کیا اللہ کے خزانے کم ہیں؟ آپ کیا اجتباء اللہ کے یہاں ختم ہو گیا؟ اللہ کی صفت استفاء چن کر کسی کو نبی بنا دینا کیا اللہ کے یہاں یہ ختم ہوگی؟ نہیں، ختم نہیں ہوئی، نبوت ختم ہو گئی. اس لیے اجتباء اب ظاہر نہیں ہوگا. تو اللہ چاہتے تو قتل دجال کے نیا نبی لاتے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام جو پرانے نبی آ چکے ہیں ان کو قتل دجال کے لیے محفوظ رکھ کے لایا جائے گا. تو گویا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ آنا یہ تو ختم نبوت کی سب سے بڑی دلیل ہے. بہت سے نادان یہ شبہ ڈال دیتے ہیں جی نبوت ختم ہو گئی تو پھر عیسیٰ علیہ السلام کیوں آ رہے ہیں؟ جی تبھی تو آ رہے ہیں، ختم جو ہو گئی ہے. ختم نہ ہوتی تو نیا آتا، پرانا اس لیے آ رہا ہے کہ ختم جو ہو چکی ہے. تو بات وہی ہے کہ قرآن کریم کی 114 صورتیں والناس پہ قرآن ختم ہو چکا. اب والناس کے بعد اگر کوئی سورہ یاسین کو لکھ دے قرآن کریم میں تو آپ کیا کہیں گے؟ اجی قرآن کی آخری سورہ یاسین ہے، آپ یہ کہیں گے؟ آپ کہیں گے نہیں، آخری سورہ تو والناس ہی ہے، یہ تو کسی نے پرانی والی سورت آگے لکھ دی ہے، یہ تو پہلے آ چکی ہے، آخری سورہ والناس ہی ہے. کچھ بھی ہو جائے
تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی ہیں اور خاتم النبیین بن کے آئے ہیں، اب ان کے بعد کوئی بھی جو ہے وہ پرانا نبی آیا تو وہ نبوت پر کوئی اثر نہیں ہے، کیونکہ آپ آخری نبی ہیں۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی مسئلے کے تحت پرانے نبی کو لا کر ایک چیز کو پورا کرنا چاہتے ہیں، کام کی تکمیل کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور منشا ہے، لیکن نبوت کے ختم نبوت ہونے پر کوئی حرف نہیں آتا۔ تو خیر، تو کہنے کا مقصد یہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اپنے درجے کے اعتبار سے قربانیاں لیتے ہیں، اور آج ہم سے بس اتنی سی قربانی لے کے ہم عبادت اچھی کر کے دکھا دیں۔ اور قربانی کا اصول یہ ہے کہ ہر ادنا اپنے آپ کو اعلیٰ پر قربان کرتا ہے، یہ قربانی کا اصول ہے۔ ہر ادنا اپنے آپ کو اعلیٰ پر قربان کرتا ہے تو کہا جاتا ہے اس نے قربانی کا صحیح حق ادا کر دیا۔ چنانچہ دنیا کے اندر 3 موالید ہیں، جمادات ہیں، یہ بے جان زمینیں، پتھر، پہاڑ، نباتات ہیں، یہ درخت، پودے، یہ پورے عالم نباتات، تیسرے حیوانات ہیں، اور حیوانات کا فرد اعظم جو انسان ہے۔ اب یہ زمین یہ اپنی زرخیزی، اپنی صلاحیت، اپنی قوت نباتات پہ قربان کرتی ہیں، کیونکہ سب سے ادنا درجہ جمادات کا ہے، اس سے اوپر کا درجہ نباتات کا ہے، اس سے اوپر کا درجہ جو ہے حیوانات کا ہے، اس سے اوپر کا درجہ انسان کا ہے۔ دیکھیے، زمین اپنی ساری زرخیزی نباتات پہ لگا دیتی ہے، چنانچہ فصلیں اگتی ہیں، پھل پھول اگتے ہیں، درخت جو ہے وہ شاندار سامنے آتے ہیں۔ تو دیکھو، ساری قوتوں نے اپنے اوپر والے پہ قربان کر دی، تو نباتات پھلے پھولے۔ نباتات نے اپنے آپ کو قربان کر دیا حیوانات پر، لہذا اسی گھاس پھوس کو کھا کے حیوان اپنی ارتقاء اور بقا کرتے ہیں، ان درختوں کے پتے کھا کے وہ سلامت رہتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کی اپنی ذات کی جو ہے بقا اور ارتقاء وہ اس نباتات کی قربانی پر ہو رہی ہے۔ پھر حیوانات اپنے آپ کو انسان پر قربان کر دیتے ہیں، انسان ان کو ذبح کر کے ان کا حلال گوشت کھاتا ہے، ان کی کھال کے ذریعے سے اپنی جیکٹیں، اپنی جو وہ سویٹر بناتا ہے، تو گویا کہ حیوانات پر سواریاں کرتا ہے۔ تو حیوانات کی ساری قوت صلاحیت انسان پر قربان ہے، اور انسان ان کو لے کے چلتا ہے۔ اب دیکھو، ہر ادنا اپنے آپ کو اعلیٰ پر قربان کرتے چلا آ رہا ہے۔ اب انسان اگر قربانی دینے کا جذبہ رکھتا ہے تو اس کو دیکھنا ہے اصول قربانی کیا ہے۔ ادنا اعلیٰ پر اپنے آپ کو قربان کرتا، اعلیٰ ادنا پر قربان نہیں کرتا۔ اب انسان اگر اپنے سے ادنا پر اپنے آپ کو قربان کرنے لگے، اینٹ پتھر کے مکانوں کا دیوانہ بن جائے، اینٹ پتھر کی دنیا کا دیوانہ بن جائے، اسے اصول پلٹ دیا، یہ اعلیٰ ادنا پر قربان ہو رہا ہے۔ اسے اصول قربانی سے ہٹ کر بات کی، پتھروں کو بت بنا کے اس کے سامنے سجدہ کرنے بیٹھ گیا۔ اس نے کیا کیا؟ یہ ان پتھروں سے بھی بدتر درجے میں چلا گیا، کیونکہ ہر ادنا جب اعلیٰ پر اپنے آپ قربان کرتا ہے، اور انسان جب اس پتھروں کو بت بنا کے سجدہ کر رہا ہے، یہ تو پتھروں سے بھی بدتر ہوا جو اپنے آپ کو پتھروں پر قربان کر رہا ہے۔ تو یہ ذلت کے گڑھے میں گرا، اس کو عزت اور اعزاز نہیں ملا۔ اور اگر درختوں کی پوجا پاٹ میں لگ گیا، درختوں کی پوجا پاٹ کرنے لگا، تو یہ اپنے آپ کو پتھروں کے درجے میں ڈال دیا، کیونکہ پتھر اپنے آپ کو نباتات پہ قربان کرتے ہیں۔ اس نے اپنے آپ کو جب ادنا پہ قربان کیا تو یہ پتھروں سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو یہی پتھر جن کو بت بنا کے پوجتا تھا، اور یہ خود جب پتھروں کے درجے میں آئے گا تو کل روز قیامت میں اعلان ہو گیا کہ جہنم کے اندر پتھر اور انسان ایندھن ہوں گے۔ جہنم کی آگ، پتھر اور انسانوں کو جہنم کی آگ کا ایندھن بنایا جائے گا، کیونکہ ظاہر انسان نے اپنے آپ کو درجے میں گرا لیا۔ اور انسان اپنے آپ کو اگر حیوانات پر قربان کرتا ہے، گو ماتا کا عقیدہ کر کے گائے کو جو خدا کا اوتار بنا بیٹھتا ہے اور حیوانوں کی پوجا پاٹ شروع کر دیتا ہے، اس نے اپنے آپ کو نباتات کے ادنا درجے میں گرا لیا ہے۔ تبھی تو یہ اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، کس پر؟ حیوانات پر۔ لہٰذا یہ بھی اپنے ذلت کی گڑھے میں جا گرا، اپنے عالی مرتبے سے نیچے آ گرا ہے۔ اور اگر انسان اپنے آپ کو انسان پر ہی قربان کرنے لگے، اور انسان کو اور فرعون کو خدا بنا کے اس کے سامنے سجدہ کرنے لگ جائے، تو اس نے اپنے آپ کو حیوانات کے درجے میں گرا دیا، حیوانات کے درجے میں ذلیل ہو کے جا گرا، کیونکہ حیوان ہی انسانوں پر اپنے آپ کو قربان کرتے ہیں، اور انسان انسان پر قربان ہو رہا ہے، مطلب اس کو پوجا پاٹ کر کے اس کو معبود بنا کے بیٹھا ہے، کہ فرعون کو خدا بنا لیا، کہ نمرود کو خدا بنا لیا، کہ شداد کو خدا بنا لیا، تو گویا کہ اسے آپ نے کو بدتر گڑھے میں گرا دیا۔ ہاں، اگر یہ انسان اپنا عالی مرتبہ چاہتا ہے
تو یہ پھر اپنے سے اوپر والے پہ اپنے آپ کو قربان کرے گا تو اس کا مقام بڑھ جائے گا. اور انسان جب اب اوپر دیکھتا ہے اس کو اپنے خدا کے علاوہ کوئی اوپر نظر نہیں آتا. اس سے اوپر اس کا خدا ہے، اس کا خالق اور مالک ہے. جب یہ اپنے آپ کو اس پر قربان کرتا ہے، کبھی نماز کے سجدوں میں، کبھی روزے کی بھوکوں میں، کبھی جو زکاتوں کی سخاوت میں، کبھی جو ہے وہ لبیک اللہم لبیک کے حج کے نعروں میں، جب اپنے آپ کو اس پر قربان کرتا ہے، کبھی میدان جہاد کے اندر خون شہادت پیش کر کے، یا کبھی غازی کا علم اٹھا کے وہ جب اللہ کے سامنے میدان جہاد میں اترتا ہے اور تکبیر کا نعرہ لگا کے آگے بڑھتا ہے، تو یہ کیا اس نے اپنے آپ کو یہ اپنے آپ سے اوپر کی ذات پر جب قربان کیا تو اللہ اس کے مرتبے کو بڑھا دیتے ہیں. کیونکہ اصول قربانی کے مطابق جب اسے اپنے آپ اوپر والے پہ قربان کیا تو اللہ نے اس کے مرتبے کو بڑھا دیا. اگر شہید ہوا تو کہا کہ اس کو مردہ نہیں کہنا، گمان بھی نہیں کرنا، زبان سے بھی نہیں کہنا، اور یہ زندہ جاوید ہیں، اور آخرت کے اندر انعامات کا یہ ڈھیر ان کا سامنے، خزانے یہی جنت کے ان کے لیے کھول دیے گئے. اولیاء کاملین میں شامل کر دیا. انبیاء کی شان والے ہیں تو انبیاء کے اپنے اپنے مرتبے عطا کر دیے. تو دیکھو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ چونکہ شکور قدردان ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مجاہدے اور ہماری ریاضت، ہماری جو ہے وہ یہ قربانیوں کا ایسا بدل دیتے ہیں. اور دنیا میں اگر اللہ کے راستے میں کوئی ایک پیسہ دیا تو کوئی 700 گنا سے بڑھا کر عطا کرتے ہیں. اگر ایک سجدہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سکینہ اور طمانینت کے خزانے اس پر لٹا دیتے ہیں. اور روزہ رکھ کے جب اللہ کے لیے بھوکا رہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھوکے رہنے کی حالت میں ایسا اس کو کھلاتے اور پلاتے ہیں کہ وہ 18 گھنٹے کا روزہ اس پہ لطف آتا ہے. اس کو بھوکا رہنے میں جو مزہ آنے لگتا ہے وہ کھانے میں مزہ نہیں آتا. تو اللہ بھی پھر قدر کرتے ہیں اور اس کو ایسی طمانینت قلب دیتے ہیں جو دنیا کے طاقتوں سے نہیں. دنیا کی طاقتوں اور دولتوں سے اسباب راحت تو اکٹھے کیے جا سکتے ہیں، راحت نہیں حاصل کی جا سکتی. اسباب راحت تو اکٹھے کر سکتے ہیں آپ. اب راحت کے سارے سامان، آپ کوٹھی محل جب بنگلے بنا لیے، بستر لگا لیے، دنیا خزانے، تو سارے اسباب راحت ہیں. لیکن راحت یہ تو قلب کی ایک وہ وجدانی چیز ہے جو اللہ ہی عطا کر سکتے ہیں، انسان اپنی طاقت سے حاصل نہیں کر سکتا. تو دیکھیے اس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا جو ہے بدل دنیا میں اس طرح عطا کرتے ہیں، اور دنیا میں شادہ فرحہ انسان ایسا زندگی گزارتا ہے جیسے جنت میں رہتا ہے. اس لیے ہمیں تو اللہ نے آج کی اس دور میں پہلے بادشاہوں سے بڑھ کر زندگی عطا کر رکھی ہے. ہم تو وقت کے ہر آدمی اپنے وقت کے بادشاہ سے بھی بہتر ہے جیسی شان کی زندگی گزارتا ہے. لیکن وہ بادشاہ ان مشقتوں میں بھی کیسے اللہ والے گزرے خدا کو یاد کرتے تھے، اور آج ہماری حالت یہ اتنی راحتوں میں بھی خدا کو یاد کرنے کو تیار نہیں. فون کی اسکرین پہ سب کچھ کھول کے دیکھنے کو تیار نہیں، ایک قرآن کا پارہ کھول کے پڑھنے کو تیار نہیں، ایک قرآن کی تلاوت کھول کے سننے کو تیار نہیں. دنیا کے سارا اول فول اس کے اندر دیکھنے کو تیار ہیں، لیکن قرآن کریم کی چند آیات پڑھنے کو سیکھنے کو تیار نہیں. صلاۃ و سلام کے چند کلمات کی تلاوت کے لیے ہم تیار نہیں. جبکہ ایسے اسباب، اب ایک آئی پیڈ میں پوری لائبریری اللہ تبارک و تعالیٰ بند کر کے آپ کو دے دی. بڑی لائبریری، لاکھوں ہزاروں کتابیں رکھنے کے لیے آپ کو کتنی بڑی جگہ چاہیے تھی. ایک آئی پیڈ آپ نے لے لیا، اس کے اندر ہزاروں کتابیں آپ نے فیٹ کر کے بغل میں لائبریری لے کے پھر رہے، لیکن کھول کے قرآن کی تلاوت کو تیار نہیں ہے، صلاۃ و سلام کی تلاوت کو تیار نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں اللہ نے جو نعمتیں دے رکھی اس کے شکر کی طرف توجہ نہیں ہے. کیونکہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے دو ہی امتحان رکھے، ایک شکر کا امتحان، ایک صبر کا امتحان. شکر کا امتحان کہ جو نعمتیں ہیں اس پر شکر کتنا کرتا ہے، اور نعمتوں کا تذکرہ بھی شکر کے زمرے میں آتا ہے. ایک ایک نعمت ملی اس کا آپ شکر کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ دے دیا، یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ شکر. ایک ایک میاں بیوی بیٹھے نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، دیکھو اللہ نے کتنا اچھا کیا، ہم کتنا اچھا گھر دے دیا، کتنی اچھی گاڑی مل گئی، دیکھو وہ فلاں قرضہ بھی دیکھو اتر گیا، اجی فلاں چیز بھی مل گئی. ہاں واقعی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ہمارا کر دیا، دیکھو یہ کتنا اچھا ہو گیا، یہ فلاں کتنا اچھا ہو گیا، بیٹیا کا رشتہ کتنی اچھی جگہ ہو گیا، بیٹا کتنا خوش ہے مایوس کی. جب یہ تذکرہ جو کر رہے ہیں نعمتوں کا، فرمایا یہ تذکرہ بھی شکر نعمت ہی ہے.
اس تذکرے پہ اللہ سن کے خوش ہوتا ہے کہ دیکھو میں نے عطا کیا اور میری دی نعمتوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ تو آج تو ہم تذکرہ کرنے کو تیار نہیں ہیں، بلکہ حوث کا عالم یہ کہ اوپر کو دیکھ کے کہنے لگتے کیا ملا، مکان تو ملا لیکن وہ دیکھو سامنے والوں کا مکان تو ہم سے زیادہ بڑا ہے، گاڑی تو ملی لیکن سامنے والوں کی گاڑی دیکھا کتنی بڑی۔ بھائی اسی میں حوث، اس حوث نے کیوں اس لیے مارا؟ کیونکہ نبی کی حدیث ہے بخاری کی، ابو ذر غفاری سے فرمایا میں کہ اے ابو ذر کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا۔ جب نیچے والے کو دیکھے گا تو تیرے اندر شکر پیدا ہوگا، اور اوپر والے کو دین میں اوپر والے کو دیکھا تو تیرے اندر فکر پیدا ہوگی۔ آج دو نمازیں ہم پڑھ کے کہتے ہیں جی لوگ تو نماز بھی نہیں پڑھتے، ہم تو دو تو پڑھتے ہیں۔ نہیں، آپ دین و عبادت میں آپ اوپر والے کو دیکھیں جو تہجدیں پڑھتے ہیں، جو اشراقوں کے لیے کھڑے ہیں، جو چاشت کے اندر جو سجدہ ریز ہیں، جو اوابین بھی چھوڑتے نہیں ہیں، ان کو دیکھو اور سوچو کہ یار میں تو 5 نمازوں پر فخر کرتا ہوں، لوگ تو تہجد بھی پڑھتے ہیں۔ آپ کے اندر فکر پیدا ہوگی، ہمت پیدا ہوگی، اور آپ آگے بڑھ کے کل کو تہجد والے بنیں گے، یا کم سے کم اپنی 5 نمازوں پہ ناز کر کے اس کو ضائع نہیں کریں گے۔ اور ادھر جو دنیا کے معاملے میں نیچے والے کو دیکھیں گے تو شکر پیدا ہوگا۔ اجی ہم سوچتے ہیں ہمارے پاس یہ فلاں گاڑی ہونی چاہیے، اس بیچارے کے پاس تو گاڑی بھی نہیں ہے، اس بیچارے کے پاس تو سائیکل ہے۔ اجی ہمارے 4 کمرے کا گھر، ہم اس پہ خوش نہیں ہیں، ان بیچاروں کے پاس تو ایک کمرہ بڑی مشکل سے، ایک کمرے میں 13 بچوں کے ساتھ رہتا ہے، بکری بھی ساتھ بندھی ہوتی ہے، تو بیچارہ یا ہم تو پھر بھی تو شکر کرے گا۔ تو اس لیے آج ہماری حالت الٹ ہو گئی ہے، ہم دین کے معاملے میں اپنے نیچے والے کو دیکھتے ہیں، اجی لوگ تو نمازیں نہیں پڑھتے، ہم 2 تو پڑھ لیتے ہیں، اجی لوگ تو روزے ہی رکھتے ہیں، ہم نے چلو 10 تو رکھے ہیں۔ نہیں، یہ آپ غلط جا رہے، ڈائریکشن غلط ہو گئی۔ اور دنیا کے معاملے میں اجی ہمیں ملا تو کیا ملا، وہ دیکھو وہ فلاں کو دیکھو اس کو تو یہ دیا، اجی فلاں کو تو اس کو یہ دیا۔ اور ایون ہے کہ اللہ جب دے بھی دے، بہت سے ایسے ناہنجار میں نے خود کانوں سے سنے ہیں، ان کو اللہ نے 20-25 سال کے بعد کھول دیے، خوب خدا نے دے دیے، تو ان کو میں نے یہ کہتے سنا اجی 30 سال دیا کے بعد دیا تو کیا دیا، اجی 30 سال پہلے تھوڑی 15 سال پہلے ساس نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا، ایسی ازمائش ایسی تکلیفیں، بڑے دکھ اٹھائے میں نے، نندیں یوں کرتی تھی، ساس یوں کرتی تھی، آج 25 سال کے بعد ملا تو کیا ملا، جبکہ ساس بھی بیچاری مر گئی، نندیں بھی دور ہو گئیں، اب اللہ نے اس کو شان والی شاہانہ زندگی دے دی۔ اب بھی شکر نہیں کر رہی وہ خاتون، کیا کہہ رہی ہے، اجی کیا ملا، بڑے دکھ اٹھائے ہیں، اب ملا تو کیا، اب 30 سال بعد ملا۔ مطلب یہ کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم غلط جا رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچا کہ وہ جو آزمائشیں و تکلیفیں تم نے برداشت کی تھی وہ تو انویسٹمنٹ تھی، آپ کی انویسٹمنٹ تھی، انویسٹمنٹ کا پروفٹ اب آپ کے 20 سال کے بعد آپ کو ملا، آپ شکر کے لیے سجدے میں گر جائیں، سجدے میں گر جائیں۔ اب کسان فصل لگانے والا 6 مہینے کے بعد جا کے اس کو فصل ملتی ہے، اتنی مشقتیں 6 مہینے اٹھاتا ہے، اب وہ خوش نہ ہو، اور جی کیا ملی، 6 مہینے تھوڑی سر مارے، صبح کو اٹھا ہوں، راتوں گیا ہوں، دوپہر میں گیا ہوں، گرمی برداشت کی، اب پھر جا کے یار 6 مہینے بعد فصل ملی، یار یہ اب کیا ملی، تھوڑی مشقت۔ بھائی اللہ کے بندے، وہ 6 مہینے تو آپ کی انویسٹمنٹ ہے، یہ تو دستور کائنات ہے، انویسٹ کرنا پڑتا ہے۔ اب آپ اس کو بھی ناشکری کا سبب بنا لیں۔ سال کے بعد فصل آئی، آج سال بعد فصل آئی، پورا سال تھوڑا کھپے ہم نے یہ کیا وہ کیا، صبح صبح اٹھ کے پانی دیا، دوپہر کی گرمیاں برداشت کی، اب سال بعد میری تو کیا ملی یار۔ نہیں، یہ دستور کائنات ہے، آپ کو انویسٹمنٹ تو کرنی ہے، مجاہد ریاستیں تو آنی ہیں۔ میں نے بتایا قربانی سے کوئی بالا تر نہیں ہے، کسی نہ کسی درجے میں امتحان قربانی آتی ہے، لیکن شکر اس پر کریں کہ امتحان قربانی میں اللہ نے صبر کی توفیق دی، اور اس کے بعد صبر کے نتیجے میں انویسٹمنٹ ہوئی تو آج نعمتیں عطا کر دی تو شکر کی توفیق عطا کر دی۔ ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، گوہ کیسے صاحب فہم ہو سکا، ظفر آدمی نہ اس کو جانیے گا، گوہ کیسے صاحب فہم ہو سکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ عیش میں یاد خدا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، عیش میں خدا کو یاد کیا اور تیش میں خدا کے خوف سے گھبرا گیا۔ عجیب، میں تیش اور غصے میں اس کے اوپر برس رہا ہوں، اگر میری پکڑ اوپر والے نے، مجھ سے اوپر والے نے کر لی تو میں کہاں رہوں گا۔
میں تو صف ہستی سے مٹا دیا جاؤں گا، جب نیچے والے پہ میں رحم کروں گا تو اوپر والا مجھ پہ رحم کرے گا۔ تو یہ انسانیت ہے جب صبر و شکر کے امتحانوں میں لے کے چلتا ہے، اور اللہ صبر و شکر میں مال اور انسان کے اعمال ہی کا امتحان لیتے ہیں، انسان کے مالوں کا امتحان، کیونکہ عبادتیں دو ہی ہیں، یا مالی عبادت ہے یا بدنی عبادت ہے۔ انسان مال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت اور اللہ کی رضا کو حاصل کرتا ہے، یا اس بدن کے مجاہدے کے ذریعے سے، کبھی نماز پڑھ کے، کبھی روزہ رکھ کے، کبھی حج کے اندر لبیک کے نعرے لگا کے، اور کبھی زکاتیں دے کے مالی عبادتیں کرتا ہے۔ تو مال اور اعمال کا سورس بدن ہی تو ہے، بدن کے ذریعے انسان سارے اعمال اقوال وہ ظاہر کرتا ہے۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں، میری اسلامی بہنوں، قربانی کا جذبہ، اور میں نے جیسے کہا کہ قربانی کو بڑی قربانی نہیں ہے، یہ چند عبادتیں ہیں اور خدا کا ذکر و اذکار، بس اتنی قربانی اللہ ہم سے لے رہا ہے، اس سے زیادہ کوئی قربانی تو لی نہیں۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پہ کیسی کیسی قربانیاں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کو کس عمر میں جا کے اولاد مل رہی ہے، ایسا اللہ کا چہتا خلیل کتنے عرصے سے اولاد سے محروم ہے، اور آج ہم سال 2 سال کے اندر ہی اللہ سے شکایتیں شروع کر دیتے ہیں، اللہ میاں اولاد کیوں نہیں ہے، اولاد کیوں نہیں ہے، شکایتیں شروع کر دیتے ہیں۔ وہاں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کو پہنچ گئے، اولاد نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کی اطاعت میں لگے رہے، سارے مجاہدات آپ نے برداشت کی، کیسے کیسے مجاہدے آپ پہ آئے، زندگی اٹھا کہ نارے نمرود میں پھینکا جا رہا ہے، کئی دوسرے سفروں کے مجاہدے تکلیفیں ہیں، لیکن کوئی حرف شکایت نہیں ہے۔ تو انبیاء کی ان وطیرے کو، انبیاء کی اس روش سے انسان کو یہ سیکھنا ہوتا ہے، صبر و تحمل۔ کیوں؟ ہمارا سب کچھ اسی کا تو ہے، جیسے چاہے لے کے چلے، تسلیم و رضا، بس جو اس نے کہہ دیا وہ اسی پہ ہم ہیں، ہمارا اپنا تو کچھ ہے ہی نہیں کہ جس پہ ہم کو ناز کریں، یہ سب اسی کا عطا کیا، اسی کی توفیق سے۔ اس لیے حضرت داؤد علیہ السلام سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے داؤد اللہ کا شکر کرو، اللہ کی نعمتوں کو شکر کیا کرو، حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا اے رب ذوالجلال کہ کیسے شکر کا حق ادا کروں، اس لیے کہ جس زبان سے الحمدللہ کہتا ہوں وہ بھی تو نے عطا کی ہے، بولنے کی گویائی کی قوت کلام بھی تو نے عطا کی ہے، جن آنکھوں سے آنسو بہاتا ہوں وہ آنکھیں بھی تو نے عطا کی ہیں، اور اس پہ اندر بہنے والے آنسو بھی تو نے پیدا کیے ہیں، جس زمین پہ ماتھا ٹیکتا ہوں وہ زمین بھی اللہ تو نے پیدا کی ہے، اور جس ماتھے کو ٹیکتا ہوں وہ ماتھا بھی تو نے عطا کیا ہے۔ داؤد کا اپنا ہے کیا کہ میں تیری نعمت کا حق ادا کر سکوں، اے رب ذوالجلال میں تیری نعمت کا حق نہیں ادا کر سکتا، میں کیسے شکر کروں؟ رب ذوالجلال فرمائے داؤد تیرا یہ اعتراف ہی شکر ہے، تو نے یہ اعتراف کر لیا تو میں نے تجھے شاکرین میں لکھ دیا۔ آج یہ اعتراف بھی ہم کرنے کو تیار نہیں، فوراً جھٹ سے کہا جی ہم نے یوں کا کمال دکھایا، جی ہم نے کر دیا، اور جی ہم نے یوں کیا، تھوڑا سا پروفٹ ہو گیا، جی میں نے یوں کر کے پروفٹ کمپنی یوں گئی، یوں بوسٹ کر کے، کیا تو پدی کا شوربہ؟ یہ رب ذوالجلال کی رحمت ہے، وہ تیرے رزق کے خزانے وسعت سے لکھ دیے تجھے عطا کر رہا ہے۔ ادھر نگاہ ہی نہیں کہ اس کا بھی تھینک یو کریں، سامنے نظر والے ہر بندے کا تھینک یو، اجی شکریہ، اجی تھینک یو نہیں، اس کا تھینک یو، اس کا شکر ادھر پہلے، سب سے پہلے نگاہ ادھر جانی چاہیے، رب ذوالجلال تیرا کرم اور فضل ہے کہ تو نے یہ عطا کر دیا۔ باقی انسان سبب اور تدبیر اختیار کرنے کا تو مکلف ہے، لیکن ہر تدبیر اور سبب اختیار کرنے والے کو مل جائے یہ تو ممکن نہیں ہے۔ کتنی تدبیریں کرنے والے بے تدبیر رہ جاتے ہیں، کتنے سبب اختیار کرنے والے خالی ہاتھ رہ جاتے ہیں، لیکن تو نے ہاتھ ہلایا اور اللہ نے عطا کر دیا، تو نے جھولی پھیلائی فوراً بھر دی، اس میں تیرا کوئی کمال نہیں، یہ اس کی لطف و کرم ہے۔ تیرا کام جھولی پھیلانا، صدق و اخلاص سے عطا کرنا اس کا کام ہے، وہ عطا کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں آج یہ خون شہادت کی قربانیاں تو نصیب والوں کو نصیب ہوتی ہیں بھائی، جس سے جو یہ اسلام کا جو سال جو ہے اس کے ابتدا بھی رنگین، انتہا بھی رنگین، اور کیسی کیسی قربانیاں، اور آج ہم سے تو وہ قربانی نہیں مانگی جا رہی، پھر بھی ہم کچھ کرنے کو تیار نہیں۔ اس لیے میرے دوست بزرگوں، اسلامی بہنوں، اپنے آپ کی عبادت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کے لیے، اور ففروا الی اللہ، اللہ کی طرف بھاگنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ ہم اللہ کی طرف بھاگیں گے، یا اللہ تیری طرف دوڑنے والا بنا دے۔ آج ہم ہر طرف دوڑ رہے ہیں، دنیا کی دولت ہے، ثروت ہے، عہدہ ہے، امارت ہے، طاقت ہے، حسن و جمال ہے، ہر مورتیوں کی طرف دوڑ رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری یہ ساری دوڑ تیری طرف دوڑنے والی بن جائے، تیری طرف دوڑنے والے بن جائے، تاکہ تجھے پالے۔
اور بندہ کو دوڑنے کا موقع نہیں، بس دوڑنے کا ارادہ ہی کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی دوڑ کے آغوش میں لے لیتا ہے۔ اللہ تو ایسا قریب محبوب ہے، یہ دنیا کے محبوبوں کی طرح نخرے نہیں کرتا کہ دنیا کے محبوب کی طرح دوڑو تو نخرہ کر کے اور ادھر ادھر ہوتا ہے، آدمی مناتا ہے وہ ادھر منہ کر رہا ہے، نہیں، یہ ایسا محبوب حقیقی ہے، اس کی طرح آپ منہ کر کے دوڑنے کی کوشش ہی کرتے ہیں، وہ خود ہی دوڑ کے آغوش میں لے لیتا ہے۔ یہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے وہ دو ہاتھ بڑھتا ہے، یہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے وہ دو ہاتھ بڑھتا ہے، یہ چل کے جاتا ہے وہ دوڑ کے آتا ہے، یہ ایسا محبوب ہے۔ اور جس محبوب دنیا کے جس مجازی محبوب کی حسن و رانی پہ آپ قربان، اس کی مٹھاس و شیرینی پہ آپ فریفتہ ہیں، وہ سارے خزانے وہیں سے آ رہے ہیں، اس کی اپنی شیرینی اور حسن و جمال اور رانی کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے وہ جس پر اپنی تھوڑی سی تجلی ڈال دیتا ہے وہ پھر مدہوش رہتے ہیں دنیا میں، وہ دنیا مدہوش رہتے ہیں، وہ دنیا کی رنگینیاں اور رانائیاں ان کے سامنے ہیچ ہو جاتی ہیں۔ بظاہر وہ انسانوں میں پھرتے نظر آتے ہیں، کھاتے پیتے بھی نظر آتے ہیں، ہنستے کھیلتے نظر آتے ہیں، لیکن وہ اللہ کی جو تجلی تھوڑی سی ان کو دکھا دی جاتی ہے، اس تجلی کی وجہ سے ساری کائنات ان کے نظر میں ہیچ ہو جاتی ہے۔ اس کائنات کی قیمت پھیکی ہو جاتی ہے ان کے نظر میں، پھیکا، یہ ساری رنگینیاں ان کے نظر پھیکی، کیونکہ وہ تجلی اعظم کا ایسا دیدار کر لیا ہے کہ بس اب سب کچھ پھیکا نظر آتا ہے، ساری چکا چوند روشنیاں اندھیر نظر آتی ہیں، کیونکہ تجلی اعظم کو دیکھ لیا ہے۔ تجلی اعظم، وہی تجلی اعظم اللہ تبارک تعالیٰ تہجد کے وقت میں ظاہر کرتے ہیں، وہی تجلی اعظم جو ہے وہ نصف شعبان یعنی 15 شعبان یعنی شب برات میں وہ تجلی اعظم اترتی ہے، اس کے اپنے رنگ ہیں، اپنی رونقیں ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ بس اس کے لیے مستعد رہیں، جہاں اللہ کے رسول کی آواز آ گئی اس کے لیے آگے بڑھنا اور ان کو سینے سے لگانا، بس یہ ہے مومن کی شان۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیکھنا کیسا قلبی اطمینان سکون اور کیسا اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں عزت و دولت سے نوازتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور محرم کے اس مہینے میں خاص طور پہ ہم جو ہے امام جو ہے وہ عالی مقام شہید اعظم امام حسین علیہ السلام اور فاروق اعظم جو ہے وہ ان کے لیے خاص طور پہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کے درجات کو بلند کرے، اس لیے کہ یہ سال کی ابتدا ان کے خون شہادت سے رنگین ہوئی ہے، اور اللہ نے ان کے خون شہادت سے اس اسلام کے اس پودے کو سینچا ہے، اور آج یہ اسلام کا پودا پورے عالم جو ہے کے اندر جو ہے زرق برق جو ہے آب و تاب کے ساتھ جو ہے چڑھتا نظر آتا ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت، کوئی دنیا کا باطل اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا۔ اللہ نے ایسی اس کو شانیں عطا کی ہیں، اور اس سے پہلے ذوالحجہ کے اندر جو ہے یہ حضرت عفیف اعظم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت عمل میں آئی، اور جتنے بھی شہداء ہیں اور کربلا کے اندر جو شہداء شہید ہوئے سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو عالی درجات عطا فرمائے، ایسے درجات عطا فرمائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان کے مناسب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قربانیوں کے نتیجے میں اسلام کے پرچم کو پورے عالم میں بلند کر دے اور نبی کے دین کو پورے عالم میں حاوی کر دے، آمین یا رب العالمین۔ ابھی انشاءاللہ مجلس ذکر ہوگی، تمام ناظرین حاضرین ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ، 3 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد۔ دعا کیجیے اللہ ہم نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل سے تمام روحانی سلسلوں کے اولیاء اللہ کو عموماً، اور سلسلہ چشتیہ، سلسلہ قادریہ، سلسلہ نقشبندیہ اور سلسلہ سہروردیہ کے اولیاء اللہ کو خصوصاً پہنچا دیجیے، اور ان کی روحانی توجہات ہمیں عطا فرما دیجیے۔ یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں، یار رہے یا رب تو میرا اور میں تیرا یار رہوں،
مجھ کو محبت فقط ہو تجھ سے، خلق سے میں بیزار رہوں، ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں، ہوش رہے نہ مجھ کو کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں، دونوں جہاں میں جو کچھ بھی ہے سب ہے تیرے زیر نگیں، جنو انس و حور و ملائک، عرش و کرسی چرغ زمین، دونوں جہاں میں لائق سجدہ تیرے سوا اے نور مبین، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، اپنی نظر سے سب کو گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر، ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 الہ الا اللہ، لا 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 الہ
الہ الا اللہ لا 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 الہ الا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام حاضرین ناظرین یہ تصور باندھیں کہ عرش الہی پر اللہ کے نور کی بارش ہو رہی ہے، اس بارش کے چھینٹے ہمارے دل پر پڑ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تمام ناظرین حاضرین اس دعا کو میں ساتھ دہرائیں۔ اللہم طہر قلبی عن غیرک اللہم طہر قلبی وغیرہ ونور قلبی بنور معرفتک ابدا ابدا یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، نمایاں ہو کہ دکھلا دے کبھی ان کو جمال اپنا، بڑی مدت سے چرچے ہیں تیرے باریک بینوں میں، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا، ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، تمنا درد دل کی ہے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، محبت کے لیے ڈھونڈ دل کوئی ٹوٹنے والا، محبت کے لیے ڈھونڈ دل کوئی ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں، الا اللہ 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 الا اللہ
illallah, 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 illallah. illallah, 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 illallah. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. یہ تصور کیجئے کہ دل سے دنیا کی محبت نکل گئی اور دل اللہ کی محبت سے روشن ہو رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہم طاہر قلوبنا عن غیرک اللہم طاہر قلوبنا ونور قلوبنا بنور معرفتک ونور قلوبنا بنور معرفتک ابدا ابدا. ابدا ابدا. یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ. یا اللہ. اے اللہ ہمارے دلوں کو گندی دنیا کی محبت سے پاک فرما دیجیے، آمین، اور ہمارے دلوں کو تو اپنی محبت اور معرفت کے نور سے منور فرما دیجیے، اور ہمارے ذکر کو قبول فرما لیجیے. الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. انشاءاللہ ابھی وقت دعا ہے، تو بہت سے احباب نے دعاؤں کی درخواست کی ہے. سب کے لیے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے، مصائب سے نجات عطا فرمائے. خاص طور پہ میں دعا گو ہوں پاکستان کے مختلف شہروں کے جو وہ انتظامیہ کے جو احباب ہیں، تو ان کے لیے دعا گو ہوں. چنانچہ کراچی میں اویس منیری صاحب اور ان کے رفقا کے لیے دعا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول و منظور فرمائے. اسی طریقے سے ملتان میں یہ حافظ حسیب احمد صاحب جو اپنے رفقا کے ساتھ، ان کے لیے دعا گو ہوں. اسی طریقے سے لاہور میں حافظ حسان صاحب اپنے رفقا کے ساتھ، ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اسی طریقے سے اکھاڑا میں جب وہ بابر علی صاحب اپنے رفقا کے ساتھ، ان کے لیے دعا کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے جو ہے وہ پشاور میں جناب جو ہے وہ سبحان صاحب اپنے رفقا کے ساتھ، ان کے لیے دعا گو ہوں. اور اسلام آباد میں جناب نعمان لودھی صاحب اپنے رفقا کے ساتھ، ان سب کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو بھی انتظامی کوششیں ہیں، اور ہر مہینے یہ سب کوششیں کرتے ہیں، اللہ ان کی کاوشوں کوششوں کا بہترین بدلہ دنیا آخرت میں نصیب فرمائے. اسی طریقے سے مستورات کے اندر جو ہے اسلام آباد میں جو ہے ملیہ صاحبہ اور شاہدہ صاحبہ، ان کے لیے دعا گو ہوں. اسی طریقے سے جو ہے وہ لاہور میں جو ہے وہ رضوانہ ظہور صاحبہ جو ہے، اور ان کی اپنی رفقا کے ساتھ، ان کے لیے دعا گو ہوں. اور اسی طریقے سے جو ہے
ساہیوال کے اندر جو ہے، ساہیوال میں جو ہے وہ بیٹی ہماری، ان کے لیے دعا گو ہوں اپنے رفقا کے ساتھ. اسی طرح سے ملتان کے اندر غالباً صائمہ صاحبہ ہیں اپنے رفقا کے ساتھ، ان کے لیے دعا گو ہوں. اور اسی طریقے سے جو ہے کراچی کے اندر جو زہرا بیٹی اپنے رفقا کے ساتھ، ان کے لیے دعا گو ہوں. تو گویا کہ یہ سب احباب جو ہے یہ دعا کے مستحق ہے. پشاور میں مناہل بیٹی، اسی طرح شاہدہ صاحبہ جو ہے یہ اپنی ٹیم کے ساتھ جو ان سب کے لیے دعا گو ہوں. تو ان سب احباب اور مستورات کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ہے ہر مہینے کی اس محنت و کاوش کو قبول و منظور فرمائے. اور یہ پیغام آگے پہنچاتے ہیں، احباب جمع ہوتے ہیں، پھر ان کی خدمت کی جو ہے وہ سارے جو مراحل یہ طے کرتے ہیں. ان کو بہترین کھانا بھی پیش کیا جاتا ہے، ان کے نماز عبادت کا اہتمام کیا جاتا ہے. تو سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں. جن کے میں نے نام لیے، جن کے بعض لوگوں کے نام نہیں لے پایا ہوں گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نام اور کام کو جانتے ہیں، تو بہترین اجر آپ حضرات کو ملے گا. تو جو بھی منتظمین مستورات ہیں یا احباب ہیں، سب کے لیے دل و جان سے میں دعا گو ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس کوشش و کاوش کو قبول و منظور فرمائے. اور جو اس سلسلے میں جو بھی مالی تعاون کرتے ہیں، اسی طرح کراچی میں بشرا صاحبہ ہیں اور ان کے جو ہسبینڈ جو ہے شاہ صاحب ہیں، یہ حضرات جو اس انداز سے بھی ہمارے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ جو ان کے دسترخوان کو وسیع فرمائے اور ان کو دن دگنی رات چوگنی ترقیاں نصیب فرمائے، ہر طرح کے مصائب و پریشانیوں سے ان کی حفاظت فرمائے. تو سب کی دعا کرتا ہوں. اس کے علاوہ خاص طور پہ جو ہے دعا کا پیغام آیا ہے کراچی سے. نصرت رشید صاحبہ جو بیمار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت و عافیت نصیب فرمائے. اور عائشہ حیات صاحبہ کی والدہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت و عافیت نصیب فرمائے. اور راحیلہ صاحبہ جو ان کے ہسبینڈ جو ہے بیمار ہیں، ان کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے ہسبینڈ کو بھی صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر نصیب فرمائے. اور بھی جن لوگوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو برکت عطا فرمائے. اس کے علاوہ جو احباب جو ہے وہ دنیا بھر مختلف جگہوں پہ خانقاہ منیریہ یوسفیہ کی بنیادی جنہوں نے رکھی ہیں، ان سب کی کاوشوں اور کوششوں کے لیے دعا گو ہوں. چنانچہ جو ہے میسور انڈیا کے اندر جو ہے حافظ عمران منیری صاحب نے جو وہاں بنیاد رکھی ہے خانقاہ یوسفیہ منیریہ کی، تو اللہ تعالیٰ غیب کے خزانے سے مادی وسائل کو مہیا فرمائے اور وہاں پر لا الہ کی ضربیں لگنے لگیں، اور وہ خانقاہ جو ہے وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ جو اللہ کا پیغام آگے پہنچانے والی بن جائے. تو اللہ ان کی کوششوں کو قبول منظور فرمائے. اس طرح شاملی کے اندر ماشاءاللہ خانقاہ کی بنیاد رکھی ہے خانقاہ منیریہ یوسفیہ. ان احباب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کوشش و کاوش کو قبول کرے اور جلد از جلد جو غیب کے خزانے سے جو ان کے انتظامات کو مکمل کرے اور ماشاءاللہ الہ کی وہاں ضربیں لگتی رہیں. اسی طریقے سے نوگاواں سہارنپور کے اندر ماشاءاللہ وہاں جو ہے وہ خانقاہ کی بنیاد رکھی گئی ہے، اور وہاں ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پرانا ادارہ ہے، اس کے اندر ماشاءاللہ خانقاہ کی ابتدا کر دی گئی، خانقاہ منیر یوسفیہ. ماشاءاللہ وہاں جو ہے ہر ہفتے لا الہ کی ضربیں لگتی ہیں اور ماشاءاللہ وہاں جو ہے لنگر منیری لنگر کا انتظام ہوتا ہے. اللہ اس خانقاہ کو بھی دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے. اس کے علاوہ اور جن جن مقامات پہ لوگ جو اس حوالے سے کوششیں کر رہے ہیں تاکہ خانقاہ منیریہ کی بنیاد ڈالیں، تو ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ سب کی کو صدق و اخلاص کے ساتھ یہ کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرمائے. آمین یا رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، گناہوں کو ختم فرما. یا اللہ میں خاتمہ بالایمان نصیب فرما. یا اللہ ہماری آج کی روحانی مجلس کو شرف قبول نصیب فرما. یا اللہ شرف قبول نصیب فرما. ہم ابھی یا اللہ اعتکاف حرم اعظم سے اٹھے ہیں، ہم نے 9، 10 اور 11 محرم کا اعتکاف جو حرم اعظم کیا ہے، اور آپ یا اللہ جانتے ہیں میں تو یکم محرم سے ہی یہاں راتیں جو ہے یہاں مسجد میں گزار رہا ہوں. اس لیے والا یالن عشرین کی آپ نے قسم کھائی ہے، 10 راتوں کی قسم کھائی ہے. تو ایک قول کے مطابق اس سے محرم کی 10 راتیں مراد ہیں، لہٰذا ان 10 راتوں میں نے تجھ سے مانگا ہے اور تیرے سامنے سجدہ ریز ہوا ہوں. یا اللہ میری ان سجدوں کو قبول و منظور فرما. اور میں نے اپنے لیے، امت کے لیے اور اپنے احباب اور اپنے جو مریدین متوسلین جن جن کے لیے جو جو مانگا، یا اللہ خوب خوب ان کو عطا فرما، خوب خوب ان کو عطا فرما. اور جس صدق و اخلاص کے ساتھ یہ بھائی اور بہنیں میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں اور میرے کاز کے ساتھ ان کے اندر یہ شریک ہیں، اور میرا کاز اور گول ایک ہی ہے. گول کیا ہے؟ اللہ سے اللہ کو مانگ لو،
اللہ سے کو مانگ لو، تو اس سے تجھے ہی ہم مانگتے ہیں یا اللہ، ہم تجھ سے تجھے مانگتے ہیں، تجھ سے تیرا ہی سوال کرتے ہیں یا اللہ، تو اپنا آپ ہمیں عطا فرما۔ بس یہ اللہ از دا گول، بس اللہ از دا گول، بس یہی ہمارا گول ہے، ہم تجھ سے تجھے مانگ رہے ہیں۔ تو یا اللہ یہ ہم نے مانگا ہے، اور ان راتوں میں جو تجھ سے مانگا اس کو قبول و منظور فرما، اور جو روزے رکھے یا ان روزوں کو قبول و منظور فرما، اور جو احباب یہ ہمارے یہ حرم اعظم کے اعتکاف کے اندر ہمارے ساتھ شریک تھے کل تک، ماشاءاللہ یا اللہ ان کا آنا قبول و منظور فرما، شاندار بدلہ نصیب فرما یا اللہ۔ واقعی حرم اعظم کے اعتکاف کا لطف الگ ہی تھا، الگ ہی تھا۔ ہم نے بہت سے اعتکافات کیے ہیں، لیکن اس اعتکاف کا لطف یا اللہ الگ تھا، ایک الگ ہی ایک خاص یا اللہ تیری طرف سے نزول رحمت تھا۔ اور واقعی یہ روزے بھی عجیب ہیں کہ واقعی رمضان کے بعد سب سے افضل روزے ہیں، اور یہ راتیں بھی یا اللہ لیلۃ القدر کے برابر ہیں یا اللہ، کمال کی راتیں تھیں یا اللہ ان کو شرف قبول نصیب فرما یا اللہ۔ پوری امت کے لیے جو مانگا میں نے یا اللہ وہ بھی قبول و منظور فرما یا اللہ۔ خاص طور پہ مریدین متوسلین کے لیے، اپنی بہنوں بھائیوں کے لیے جو مانگا یا اس کو قبول و منظور فرما۔ غیب کے خزانے سے یا اللہ تو اپنا آپ ہمیں نصیب فرما یا اللہ۔ مادی وسائل مہیا فرما اور ہمارے دینی مرکزوں کو شاندار دینی مرکز بنا، اور اس سے صلاح تقوی کی بنیاد پہ اس کو قائم فرما۔ اور یہ ہماری آج کی مجلس یہ ہے کہ اللہ اس روحانی مجلس کو قبول و منظور فرما، ہمارے صلاۃ والسلام کی تلاوتوں کو قبول فرما یا اللہ۔ ذکر و اذکار کے نعروں کو قبول و منظور فرما یا اللہ۔ ہمارے ذکر و بیان کو قبول منظور فرما، کمی کوتاہی لغزش کو معاف فرما، کمی کوتاہی لغزش کو معاف فرما یا اللہ۔ خزانہ غیب سے یا اللہ اپنا قرب خاص عطا فرما، اور خاص طور پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت محمدی نصیب فرما، ان کی نسبت محمدی سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اور اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ۔ یا اللہ یہ شہداء اسلام کے درجات بلند فرما یا اللہ۔ یا اللہ عفیف اعظم حضرت عثمان غنی ہوں یا اللہ، فاروق اعظم حضرت عمر فاروق ہوں یا شہید اعظم حضرت امام حسین علیہ السلام ہوں یا اللہ، سب کے درجات کو بلند فرما یا اللہ۔ اور جو شہداء یہ کربلا کے اندر جو شہداء ہوئے ہیں، سب شہداء کی شہادت قبول و منظور فرما، اور ان کے خون شہادت کے صدقے اسلام کا پرچم دنیا کے اندر حاوی فرما، اسلام کا پرچم دنیا میں بلند فرما، اور نبی کے دین کو حاوی فرما یا اللہ۔ ہم سب کو یا اللہ اتباع سنت اور اتباع شریعت کی توفیق نصیب فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا اللہ دنیا میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت میں بھی عیش و آرام کی زندگی عطا فرما، وقنا عذاب النار، یا اللہ میں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک من نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔